السلام علیکم ناظرین، اسلامک بیان چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آئیے جرجیس انصاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ اور آؤ چوتھی چیز، ہمارے یہاں کا ناسور، ہمارے معاشرے کا ناسور کیا ہے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا اس لیے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، آج کی یہ نسل کتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہی ہے۔ رسیہ بن چکے ہیں ہم شراب کے، دلدادہ ہو چکے ہیں شراب کے، ہمارا معاشرہ شراب کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ نوجوان شراب پینے کو فخر سمجھتا ہے، جبکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سنن نسائی کی وہ روایت سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا، بڑا نیک تھا، بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا وہ، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا۔ کپڑے کا بزنس کرتا تھا وہ، اپنے سر پر گٹھری لادی، کپڑا لادا اور اس کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا وہ۔ اور اسی دور میں ایک عورت تھی، بیوہ ہو چکی تھی اسی زمانے میں۔ اس واقعے کو ذرا سن لیجئے میرے بھائیوں، بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا۔ اس کی جو لونڈی تھی، نوکرانی تھی، وہ اپنی لونڈی کو حکم دے رکھی تھی، بیوہ عورت، کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکا تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اس لونڈی نے، نوکرانی نے اپنی مالکن کو، بیوہ کو بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ہیں بہت خوبصورت نوجوان، کپڑے کا بزنس کرتے ہیں۔ کہا اچھا، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کہا ایسے نہیں آ سکتے، ان کو کہو کہ تمہیں میری مالکن بلا رہی ہیں، کسی گواہی کے سلسلے میں تم کو ایک گواہی دینا ہے اور تم اس واقعے کے سچے گواہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی مظلوم کی مدد ہو جائے اور بیچارے کو اس کا حق مل جائے۔ یہ لونڈی امام صاحب سے، اس نوجوان سے کہنے لگی، نیک آدمی سے، کہ ہماری مالکن تمہیں بلا رہی ہیں اور کسی غریب آدمی کی گواہی تمہیں دینا ہے، اگر تم گواہی دے دو گے تو بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا، ایک ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم اس موقع پر گواہ تھے وہاں۔ انہوں نے کہا یار میں کب گواہ تھا، کیا تھا؟ کہ چلیے ہماری مالکن آپ کو بتا دیں گی، آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر؟ کہا چلو۔ یہ اس لونڈی کے ساتھ چل دیے، کہا کہ یہ دروازہ ہے، آپ اندر جائیے، ہماری مالکن اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جیسی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ دروازہ بند، آگے دوسرا دروازہ ہے، دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، آواز اندر سے آتی ہے اندر آ جاؤ۔ جیسے یہ دوسرے دروازے کے اندر جاتے ہیں، دوسرا دروازہ بند، یہ تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اس دروازے کو کھولو، میں اسی دروازے کے اندر ہوں۔ انہوں نے اس دروازے کو کھولا، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت حسین و جمیلہ عورت۔ اس نے کہا آئیے اور بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگی کہ میں کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلائی ہوں، نہ میرے پاس کوئی گواہی ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں، میں تو بیوہ ہوں، میرا شوہر مرے ہوئے اتنے سال ہو چکا ہے اور میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میں جوان عورت ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک نوجوان کی، اس لیے میں تم سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں، ادنو منی، آئیے اور میرے قریب ہو کر میری خواہش کو پورا کیجیے۔ ان کا تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے، کیا کہہ رہی ہو تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم بہت نیک آدمی ہو، سب کچھ ہو، لیکن خواہش نفس تو سب کے پاس ہوتی ہے، مجھے تم جیسے نوجوان کی تلاش ہے اور تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر تم یہاں سے چیخ پکار کر بھاگو گے تو میں بھی چیخوں گی اور باہر لوگ کھڑے ہو کے پکڑ لیں گے، میں الٹا الزام تمہارے اوپر لگا دوں گی۔ ان کے پاس بھاگنے کا بھی اب راستہ نہیں ہے، لیکن بولے نہیں میں بالکل قریب نہیں ہوں،
ہو سکتا تمہارے. اس عورت نے کہا تب پھر ادھر آئیے. وہ اور اندر لے گئی. جب اس نے ایک اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں یہ نوجوان شخص کے وہاں ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہی ٹیبل کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی ایک میز کے اوپر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے. وہیں پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان, چلو میں تمہاری اس بات کو اور آسان کر دیتی ہوں. آج تمہیں ایک گناہ تو کرنا ہے, یہ شراب کی بوتل ہے, یہ شراب پی لو, میں چھوڑ دوں گی, یا اس لڑکے کو قتل کرو, میں تمہیں چھوڑ دوں گی, یا پھر میرے ساتھ میرا مطالبہ پورا کرو, میری خواہش پوری کرو, زنا کرو میرے ساتھ, میں تمہیں چھوڑ دوں گی. 3 گناہ میں سے کوئی ایک کام کرو. میرے ساتھ مل لو جاؤ, یا شراب پی لو جاؤ, یا اس لڑکے کو قتل کر دو. جان بچانا ضروری ہے, شرک نہیں کروایا جا رہا ہے, اور جان بچانا بھی فرض ہے. اگر شرک کرنے کے لیے بولتی تو اپنے آپ کو قتل کرا لیا جاتا, لیکن شرک کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہے, ایک گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. اب انہوں نے سوچا کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کون سا وہ کر لو اور اپنی جان بچا لو. سوچا کہ اگر اس بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ بڑا گناہ ہے, اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے, اور زنا سے بڑا گناہ تو قتل ہے. اس بچے کو میں کیسے قتل کر دوں, یہ بھی نہیں کروں گا. شراب پینا بھی گناہ ہے, لیکن زنا سے اور قتل سے چھوٹا ہے, اس لیے شراب پی لیتا ہوں, چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے. کہا ٹھیک ہے لائیے میں شراب پی لیتا ہوں. اس عورت نے شراب اڈیل دی. اس شراب کے اندر پہلے ہی سے کوئی ایسی چیز ملا رکھی تھی جو اور زیادہ نشہ آور تھی. جیسی شراب پیتے ہیں ان کو تھوڑا سا لطف لگتا ہے, شراب کا ٹیسٹ جب ان کو لگتا ہے تو انہوں نے میز کے اوپر شراب کا پیالہ رکھ دیا. اس عورت نے ایک اور پیالہ بھر دیا, انہوں نے وہ پیالہ بھی اٹھا کر پی لیا. جیسی پیالہ رکھا اس نے ایک اور پیالہ بھر دیا اور کہا یہ بھی پیو. انہوں نے ایک اور پیالہ پی لیا, اور جب پی لیا تو نشہ آنے لگا. اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, شراب نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے. اس عورت نے کہا اس کو مارو. انہوں نے چھری اٹھائی, دماغ کام کرنا بند کر دیا اور اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل بھی کر ڈالا. اور جب قتل کر دیا اس کو لہو لہان کر دیا, تب کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ. ان کا عقل کام نہیں کر رہی تھی, اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے بھائیوں, جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, قتل بھی ہو چکا ہے, زنا بھی ہو چکا ہے, شراب بھی پی لی ہے. میرے بھائیوں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچی, لیکن گناہ تو اتنے کر چکے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, یہ سب سے بدترین جرم ہے شراب پینا, اس لیے کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. میرے بھائیو ابھی تک تو صرف ایک گناہ کروا رہی تھی, لیکن شراب پینے کے بعد ان سے 3 گناہ ہو گئے. شراب بھی پی لی, قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا. اس لیے نوجوانوں, شراب پینے کے بعد آپ یہ سوچو کہ ہم سے کوئی جرم نہیں ہوگا, یہ اور بڑا جرم ہے. شراب کو ہر حال میں چھوڑیے. اگر چاہتے ہو کہ ہماری ماں, بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو بچی رہے تو شراب کو ہاتھ مت لگائیے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. شراب پینے کے بعد کیسے آدمی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے, اپنی بہن کو گالی دیتا ہے. شرابی نالی میں پڑا رہتا ہے اور نالی کا پانی پیتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں زمزم پی رہا ہوں, کیونکہ شراب اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا پایا. میرے بھائیوں 2:10 کے قریب ہو گیا ہے, اور 10 منٹ بیٹھ کر مجھے آپ کی عیدگاہ کے لیے کچھ چندہ بھی کرنا ہے, کیونکہ ہر جگہ جب کر رہے ہیں تو آپ کے علاقے کے لیے بھی میں کر دوں. تو میرے بھائیوں,
یہ اچھی بات ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 4 چیزیں ہیں. 5ویں چیز ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرو. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. اب نافرمانی کے ایک کام تو ہے نہیں. جوا نافرمانی کا کام, شراب نافرمانی کا کام, نماز نہ پڑھنا نافرمانی کا کام. اس بستی میں ظلم ایک دوسرے کے اوپر ہو, ہم خاموش بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے, نافرمانی کا کام. 1-2 تو ہے نہیں, اس کی تشریح میں چلیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ہماری ماں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں, یہ نافرمانی کا کام. شادیوں میں بارات 300-400 آدمیوں کی جانا, یہ نافرمانی کا کام. لمبا چوڑا جہیز مانگنا, یہ نافرمانی کا کام. بغیر موٹر سائیکل دی ہوئے نکاح نہ ہو, یہ ایک نافرمانی کا کام. تو کس کس پہ بولا جائے؟ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہماری. میرے بھائیوں, گانٹھ باندھ لینا, شرک مت کرنا, باپ باپ کی نافرمانی مت کرنا, فرض نماز کا صدم جان بوجھ کے مت چھوڑنا, اور شراب مت پینا, اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرنا. ان 5 چیزوں پر بول سکا. 5 چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ. میرے ساتھیوں, عیدگاہ بنائی جا رہی, بہت بڑا کام ہو رہا ہے, اور آپ کے سیکریٹری صاحب نے بہت ہی محنت کے بعد اور کافی مشقت کے بعد میرا یہ ٹائم یہاں کے لیے فکس کیا ہے. حالات بہت عجیب و غریب ہوئے, پھر بھی پروگرام کینسل نہیں ہونے دیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت تعاون کیا ہوگا, لیکن میرے ہاتھ پر بھی آپ 10 منٹ کے لیے لا کر کچھ رکھ دیں, تاکہ مجھے یہ ہو کہ میری بات بھی آپ مانتے ہیں اور مجھ سے بھی محبت ہے آپ کی. تو لائیے آپ, میں بیٹھا ہوں 10 منٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے ہماری حفاظت فرمائے, ماں باپ کا فرما بردار بنائے, ہمیں فرض نماز پڑھنے کی اور 5 وقت کا نمازی بنائے, اور شراب جیسی منحوس چیز کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی کے کام سے ہمیں بچائے. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا